ادب پارے کو نمک پارے کے ابا جی ہیں؟ یار کبھی نمک پاروں سے باہر بھی نکل آیا کرو. نہیں تو یہ کیا آج شروع ہو گیا ادب پارے؟ ادب پارے ہمارا نیا سلسلہ ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ادب اور بالخصوص اردو ادب سے ایسی چیزوں کا انتخاب اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں جس میں زبان کی چاشنی بھی موجود ہو اور کچھ سیکھنے کا سامان بھی ہو. واہ رے واہ، ویری نائس اینڈ ویری انٹرسٹنگ. تو یہ جو مختلف مصنفوں کی تحریر سناؤ گے یہ کوئی زیادہ مشکل تو نہیں نہ ہوگی؟ نہیں تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی, تم ذہین آدمی ہو. نہیں وہ میں ویسے کہہ رہا ہوں, بیچ میں وہ اللہ لوگ بھی بیٹھی ہوئی ہے نا. تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تم تو خود شاعر رہے ہو. میں ایک دن شاعر رہا ہوں. ایک دن یار حسنا کیا کر رہے ہو؟ ایک دفعہ میرے بیٹے نے ٹیلی فون ملانے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ سب سے پہلے کیا ملانا ہے. میں نے اسے کہا شعر میں نے کہا نہ کوئی عقل تھے نہ کوئی مت, پہلے کماؤ سات. کیسے شعر ہے؟ آپ جیسا ہی ہے. یعنی میرے جیسا ہے بالکل. اچھا جی, آج جس مصنف کی تحریر سنا رہے ہو وہ کون ہے بھائی صاحب؟ آج جس عظیم مصنف کی تحریر کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے خلیل جبران. تم نے سنا ہوگا, بڑا نام ہے خلیل جبران کا, بالکل. اور بہت اعلیٰ تحریریں ہیں اس کی. اس کا تعلق لبنان سے تھا اور اس نے بہت بڑے شاہکار تخلیق کیے ہیں. اس نے بڑا اچھا فلاسفر بھی تھا یہ. جی, یقین کرو کہ جب میں تمہیں سناؤں گا تو تم یوں سمجھو گے کہ جیسے وہ کل کے اخبار میں شائع ہوئی ہے اور ہمارے ملک کے بارے میں, حالانکہ یہ کم و بیش اسے یہ تحریر لکھے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, لیکن بالکل یوں لگتا ہے کہ میرے اور تمہارے بارے میں اور ہمارے معاشرے کے بارے میں, ہماری قوم کے بارے میں وہ یہ لکھ گیا. اچھا جی سناؤ ہے ذرا. وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جبران لکھتا ہے کہ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں. قابل رحم ہے وہ قوم جو ایسے کپڑے پہنتی ہے جس کے لیے کپاس ان کے اپنے کھیتوں نے پیدا نہیں کی. ہائے ہائے ہائے. اور قابل رحم ہے وہ قوم جو باتیں بنانے والے کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہے اور چمکتی ہوئی تلوار سے بنے ٹھنے فاتح کو اپنا انداتا سمجھ لیتی ہے. اور قابل رحم ہے وہ قوم جو بظاہر خواب کی حالت میں بھی ہوس اور لالچ سے نفرت کرتی ہے مگر عالم بیداری میں مفاد پرستی کو اپنا شعار بنا لیتی ہے. قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے جلوس کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا. وہ اس وقت تک صورتحال کے خلاف احتجاج نہیں کرتی جب تک اس کی گردن عین تلوار کے نیچے نہیں آ جاتی. اور قابل رحم ہے وہ قوم جس کے نام نہاد سیاستدان لومڑیوں کی طرح مکار اور دھوکے باز ہوں اور جس کے دانشور محض شعبدہ باز اور مداری. اور قابل رحم ہے وہ قوم جو اپنے نئے حکمران کو ڈھول بجا کر خوش آمدید کہتی ہے اور جب وہ اقتدار سے محروم ہوں تو ان پر آوازیں کسنے لگتی ہیں. اور قابل رحم ہے وہ قوم جس کے اہل علم و دانش وقت کی گردش میں گونگے بہرے ہو کر رہ گئے ہوں. اور جبران آخر میں لکھتا ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو ٹکڑوں میں بٹ چکی ہو اور جس کا ہر طبقہ اپنے آپ کو پوری قوم سمجھتا ہو. واہ 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 واہ, بیوٹیفل. یار کمال تحریر ہے یار یہ تو اس کی, اور واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کل کے مطابق ہی لکھی ہوئی ہے. بالکل, یہ 100 سال پہلے لکھی 100 سال پہلے لکھی تھی جب پاکستان کا وجود بھی نہیں تھا, نہ اس معاشرے کا نہ اس قوم کا. واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے ساتھ ساتھ. بالکل ایک جملہ دیکھو, بالکل یوں لگتا ہے ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہر آنے والے حکمران کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور جب وہ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہیں اور کس طرح طبقوں میں بٹ گئے ہیں. کیا خوبصورت بات لکھی ہے. یہی مسئلہ ہے نا, آج اپنے ارد گرد دیکھو چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مکمل قوم سمجھتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے لیے دلائل بھی دیتے ہیں, حالانکہ وہ قوم نہیں ہے, وہ گروہ ہیں. ہائے ہائے ہائے, بڑی ویسے کمال تحریر ہے پا جنید, بڑی مہربانی یار تمہاری, اعلیٰ تحریر تھی. اگر کوئی سمجھنا نہ آئی ہو تو مجھے بتا دینا, اگلے پروگرام میں تمہیں میں کلیئر کر دوں. اور اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو مجھ سے رابطہ کر لینا. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار چلتے کیمرے کے سامنے ایسے کہہ دیتے ہو, لوگ کیا کہیں گے, عزیزی ہے کہ کوئی ڈنگر ہے.